کنا مہربان انگراج اینوں کی قربان مرے نما غاریت کی قربان مرے نما دا میرت کی قربان مرے نما دا جد و جہد کی قربان مرے کہ نم نن تو نوارو رے نم تنا ایرتے تو نوارو رے نم ننا کاٹو میں برس کرے نورے فخران اگر دا کنا قوم میں گڑوئی پاور کہ دا قوم نہ خاطر پاکستان کنے مجھا زندگی ہم زندان تے بند کی ای خوشی خوشی نوٹوں نہ زندان تے بند مرو کنے فخر نمیا کنے انتون باز فخر نمیا کہ نمینو تنامو کل شہید اتا دے درتے تو انصاف کریں گورے امو تختے کے او خنار امو آخری ساتھ کہ افدہ خانتیا انقلاب نہ تو غصہ ہو انقلاب نم زندہ کریں نورے امرو کلاوس تسورے دا ریاستے کہ او تینا $1000 تے خرچ کرے نہ نے خلیفین کے اور نہ اسے شہید بالاج نہ دیتر نہ پورا کل قوم پدا بش کرے داتوار تے انوروز خان نہ ٹیمہ بینگ داتوار تے افتادو 5 سال نائے بینیں گے اور نہ نندونو دے توار خلون نہ نندونو دے پارون کی نی نا پاکس نہ فوج نہ پاکی من وتی اے مارچے اوار بوتگی ار مردمر ار ماتار ار چکر کلنا مبارک باد پیش کنی انہوں میں کل مبارک باد پاوکنا لمغاق اموسات کے نم لٹ کم گرے اموسات کے نمیں ناپاکینگا پاکستان نہ ریاست کی ارے لٹتے سکا اور نم سلو کا سرے نما سگے سلام پاور نما اوسلائے سلام پاور نم خالی تینا چنات کے جد و جہد کب پنگورے نم دا بیوہ سنگا راجہ کے جد و جہد کریں گورے نم اینو تینا چناتا مو جد و جہد مونا دریں گورے کیا مو جد و جہد نا خاطرہ او پاکستان کرپٹنگا پاکستان نا ٹاچر سیلتے بندو کچھ باتیں اردو میں کیونکہ ریاست کو اس کی زبان میں سمجھانا بہت ضروری ہے یہ گونگے ہیں یہ بہرے ہیں ان کے پاس بس ہتھیار ہے اور ہمارے پاس حوصلہ ہے سینہ ہے جگر ہے اور قوم پر مر مٹنے والی اتنی بہادر قوم ہے وہ تنخواہ دار ملازموں کو بھرتی کر کے سمجھتے ہیں کہ بلوچ کو غلام رکھیں گے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جن آقاؤں کے غلام ہیں بلوچ نے ان کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے وہ جن سامراجی قوتوں کے تلوے چاٹتے ہیں نا بلوچ نے ان کو وہ منہ کی دلائی ہے میرے مہربان بلوچ بہادر قوم کی بیٹیوں میں مارنگ آپ سب کی ہمت اور جرت کو سخت سلام پیش کرتی ہوں اس ریاست کے پاس ایک طاقت تھی وہ طاقت یہ تھی کہ کس طرح بلوچ کو ڈرایا جائے اور ڈرانے کے لیے ریاست نے اپنی پوری مشینری استعمال کی بلوچوں کی وہ نسل جو اگر آج زندہ ہوتی تو آج بلوچ تحریک بہت آگے جا چکی ہوتی چن چن کر ان کو پکڑا گیا چن چن کر ان کی لاشیں پھینکی گئی نفرت کی انتہا تو دیکھیں ان کی لاشوں پر ان کے سینوں پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لکھا گیا مگر وہ ڈرا نہ سکے اس قوم کو اس خوف کو ہم نے توڑ دیا ہے قومیں اس وقت غلام ہو جاتی ہے جب وہ ڈرتی ہیں وہ ڈر کے مارے خاموشی اختیار کرتی ہیں مگر وہ قوم جو ڈر کو پیچھے کر کے آگے آئے اور ریاست کی بندوق اس کی توپوں کا سامنا اپنے جگر اور حوصلے سے کرے اس کو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا آج میں اپنے سرزمین کے ان نوجوانوں کو دیکھ رہی ہوں ان شیرزال عورتوں کو دیکھ رہی ہوں ان بچوں کو دیکھ رہی ہوں ان بزرگوں کو دیکھ رہی ہوں میرا سینہ فخر سے اوپر ہو رہا ہے مجھے فخر ہے آپ سب پر فخر ہے میں آپ سب لوگ کو بے خوف ہو کر دیکھ رہی ہوں مجھے آج اس جلسے میں انقلاب کی بو آ رہی ہے وہ انقلاب جس کا خواب ہمارے شہیدوں نے دیکھا
वो इनकलाब जिसके लिए ये माएँ 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएँ अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत ने, हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूनख्वार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूनख्वारी की है हमारे लोगों में। उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखें, जब भी तारीख लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। लेकिन ये हम नहीं हैं, ये सब हमारे मुकद्दस शहीदों का खून है, उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से उसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है, इस पे खयानत नहीं करना है। अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम निहाद दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। जिस तरह 21 फरवरी ढाका में उन नौजवानों को मारा गया जो अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे थे, उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है, उस दिन को भूलना नहीं है। अपनी याददाश्तों में कुरच के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया इन बेगैरतों ने। वो निकले हुए दुपट्टे ये औरतें आपके सामने लाई है एक मेड़ के तौर पर कि यक जाओ। इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की असमत दरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। हमें कहा जाता है कि बलोच एक बदनसीब कौम है और हमारे मुकद्दर में लिखा है कि हम इस तरह दर पदर की ठोकरें खाएं। हमें कहा जाता है कि सब्र करें, एक और दुनिया भी है। उन्होंने अपने तमाम के तमाम उन मजहबी शिद्दत परस्तों को हमारे तरफ बेच दिया है कि बलोच सब्र का घूंट है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये बदनसीबी नहीं है, बल्कि ये जालिम और मजलूम के दरमियान जंग है। वो जंग जो पाकिस्तान ने छेड़ी है, जो तब तक जारी रहेगी तब तक बलोच खुद इस जंग का हिस्सा नहीं बन जाता है। ये कोई रिवायती जलसागाह नहीं है, ना ही ये कोई रिवायती जलसा है, बल्कि ये तहरीक बलूचिस्तान भर की आवाज़ है और जहाँ जहाँ बलोच आबाद है उन सब की आवाज़ है। उन सब के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों, झूठे फौजी ऑपरेशंस, बलूचिस्तान में कत्लो गारत और बलूचिस्तान के लोगों को दर बदर मुहाजिरीन की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाली रियासत के खिलाफ है। ये तहरीक नौकंडी से लेकर परोम तक, परोम के बॉर्डर तक तमाम मजदूरों की तहरीक है। ये तहरीक जीवनी से लेकर कराची तक तमाम बलोच माहीगीरों की तहरीक है। ये तहरीक कोई सुलेमान से लेकर मकरान तक हर चरवाहे के लिए आवाज उठाएगी, सबके लिए आवाज उठाएंगे हम। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं बोलना चाहिए कि ये
یہ دھرتی میر مہراب خان کی دھرتی ہے، یہ دھرتی عبدالعزیز کرد کی دھرتی ہے، اور یہ دھرتی نواب خیر بخش کی دھرتی ہے، شہید بالاج کی دھرتی ہے، شہید بانو کریمہ کی دھرتی ہے۔ یہ ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ مارنے سے رکنے والے نہیں ہیں۔ آؤ وہ لوگ جو بولتے تھے کہ بلوچوں کی تعداد چند میں، آؤ اس انقلاب کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو، دیکھو انہیں، آؤ دیکھو، آنکھیں کھول کر اس عوامی طاقت کو دیکھو جو تمہاری ڈالر زدہ ڈالروں سے بر کر تم نے ہماری قوم کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ہر گھر نے ایک شہید کو کاندھا دیا ہے، یہاں ہر گھر ایسا ہے، ہر ماں کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کب یہ فوجی آ کر اس کو پکڑیں گے یا اس کے بیٹے کو پکڑیں گے۔ میں آج اس عوامی اجتماع میں شریک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میں دستبندی کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں کہ ریاست کی تمام پالیسیوں کے خلاف یکجا ہو جاؤ، ذاتی زندگی کو چھوڑ کر قومی زندگی، قومی شعور کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو۔ قومی احساسات کے بغیر، قومی شعور کے بغیر ہماری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بلوچوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ہمیں علاقوں میں بانٹا، زبانوں میں بانٹا، مذہب میں بانٹا، قبائلوں میں بانٹا، آؤ ان سب کو جواب دیکھیں۔ ہماری ایک ہی پہچان ہے، وہ بلوچ ہے، اور بلوچ آج مظلوم ہے، بلوچ آج غلام ہے، اور جو اس حقیقت کو نہیں مانتا ہے وہ بلوچ کے مخالف ریاست کا حامی ہے۔ بلوچستان میں بس اب دو ہی فرقے ہیں، ایک ظالم، ایک مظلوم۔ جو بھی بلوچ اپنے اب صف بندی کرنی چاہیے، بلوچوں اب نئی صف بندی کی ضرورت ہے۔ یہ صف بندی ہونی چاہیے کہ کون کس طرف کھڑا ہے، کون ظالم کی طرف کھڑا ہے اور کون مظلوم کی طرف کھڑا ہے۔ میں پیغام دینا چاہتی ہوں اس جلسے گاہ سے اور اس نام نہاد قوم پرست کو جس کا کام یہ ہے کہ کیسے بلوچوں کے خون کا سودا کیا جائے، کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اب بلوچ عوام کھڑی ہوئی ہے۔ یہ 1948 نہیں ہے، یہ 2023 ہے، اور یہ بنگال نہیں ہے، یہ بلوچستان ہے۔ وہ نام نہاد قوم پرست جو بلوچستان کے نام پر دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں، جو لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں، جو حق کی خودداریت کی بات کرتے ہیں، جو سائل و وسائل کی رکھوالی کا ڈونگ رچاتے ہیں، وہی رات کے بیٹھ کر اپنے آقاؤں کے سامنے بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے ہیں کیسے بلوچوں کو دبایا جائے، کیسے ان کی نسل کشی کی جائے۔ پہچانو ان کو بلوچوں، پہچانو ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایک صف بندی کی ضرورت ہے، وہ صف بندی جو بتا سکے کہ کون بلوچ ہے اور کون ہے جس نے صرف بلوچ کے نام پر سودا کیا ہے بلوچستان کے شہیدوں کے خون کا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، یہ مارچ جب تربت سے نکلا تھا تب ایک خاندان تھا، بالاج کا خاندان، ایک بہن تھی نجمہ، ایک بھائی تھا اجمل، ایک باپ تھا مولا بخش، اور اس کا بھائی تھا یونس۔ وہ سب، ان سب نے اپنے ماتم کو ہمارے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنی لاش رکھ دی بلوچوں کے لیے، اور ہم نے پورے بلوچستان میں جگہ جگہ جا کر میڑ لے کر آئے ہیں ہم سب آپ پر کہ ابھی ایک ہو جاؤ، ابھی ایک ہو جاؤ، اپنے معصوم نوجوانوں کے لیے ایک ہو جاؤ۔ نہیں، یہ ہمارا نصیب نہیں ہے۔ اسلام آباد میں اس ٹھٹھرتی سردی میں جب میں نے بلوچ بچوں کو دیکھا تو میں نے بھی دیکھا کہ کاش یہ اسکول جاتے، کاش یہ یتیموں کی زندگی نہ گزارتے۔ میں نے انی بیوہ عورتوں کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا کہ کیسے وہ تڑپ رہی ہے کہ ان کے شوہر کہاں ہے۔ میں نے ان ماؤں کو دیکھا، وہ مائیں جن کے بچوں نے صرف ہمارے مستقبل کے لیے، بلوچ کے مستقبل کے لیے اپنی جوانی ٹارچر سیلوں میں دے دی۔ کیوں ذاکر کی ماں اس کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا آپ کی فرض نہیں بنتی ہے کہ آپ بھی ابھی ذاکر کی تصویر اٹھاؤ؟ کیا مٹا خان کی تصویر آپ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا سمیع دین بس ڈاکٹر دین محمد کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا ڈاکٹر دین محمد ہمارا اور آپ کا سیاسی ورکر نہیں تھا نا وہ 16 سال سے وہ کس قید میں ہے، کس جرم کی سزا دے رہا ہے پاکستان
دینی پڑے گی. ہم اپنے آنے والے نسلوں کو سڑکوں پر رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنے آنے والے نسلوں کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ پاکستان کے سامنے شرمندہ ہو. یہ تحریک بلوچستان کی بقا کی تحریک ہے. یہ تحریک ایسی ہی چلتی رہے گی. اس تحریک کو توانا کرنا اب ہر بلوچ کا بنیادی فرض ہے. ہم جب اسلام آباد کے لیے نکلے تھے تب ہمیں پتا تھا اسلام آباد میں بلوچ کے لیے انصاف نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاکستان کو اس کی جمہوری شکل دکھا دی. وہ جمہوریت جس کا وہ ڈنڈورا پیٹتا ہے نا، وہ دکھا دیا اس کو کیا ہے اس کی جمہوریت. اس کا آئین جو ہے نا ایک پیس آف پیپر بھی نہیں ہے. ہم وہاں گئے، ہم نے اس کی عدلیہ سے کہا کہ تم با اختیار ہو تو تمہیں شرم سے مقام سے ڈوب مرنا چاہیے. جب بالاچ کی لاش کو پھینکا گیا نا، تم سب لوگ اس عدالتوں کو جلا دیتے. ہم نے اس ریاست کو ایکسپوز کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور ان بلوچوں کے سامنے بھی جو تقریباً 2 دہائیوں سے یہ بول رہے ہیں کہ بلوچوں میں کوئی سیاسی سٹرگل نہیں ہے. کوئی ایسا آیا ہی نہیں جو بلوچستان کے جینون خاص کو سپورٹ کر سکے. ہم گئے تھے نا، ہم گئے تھے. ہمارے پاس 80 سال کی بوڑھی عورتیں تھے. ہم پاکستان کے پاس گئے تھے کہ بھئی ہمارے بندوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، اپنی عدالتوں کو عزت دو. لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے خود کو ایکسپوز کر دیا. اس نے اپنی تمام مشینری لگا دی کہ وہ نفرتیں پھیلائے، اور ہم نے اس نفرت کو جذب کیا. ہم نے اس نفرت کو جذب کیا. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا نفرت کی ہے اسلام آباد نے ہم سے. اگر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں انصاف ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ نام نیاد سیاستدان جن کو اس چیز کی بخار پڑی تھی کہ بلوچ تو یہاں تک آ گئے، اب کیا کیا جائے؟ اب ان کو کیسے روکا جائے؟ کیسے ان کو پیچھے دھکیلا جائے؟ جنہوں نے ہمیں لاوارث قرار دے کر 30 دن ایک قید خانے میں رکھا، قاتلوں کو ہمارے سامنے بٹھا دیا کہ جاؤ مارو بلوچ عورتوں کو. صف بندی کی ضرورت ہے. اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھے. نناؤ نما قومی ذمہ داری کا انتو نناؤ نما قومی ذمہ داری دا دے کہ نن ہچو دنو کارے مسکپن کیوں ننا قومی تحریک کے غلط ثابت مرے. قومی دلاری کپن زمین نہ سودائے خلپن لالچ کے اراٹیم نہ ارخ کے امپن ریاست نہ فورسی ستیا برتی مفن. بلوچ ورنہ نمتے نہ ارا وقت نہ ارخ کے نہ پاکستان نہ CDT تو آوار مسئلے. اینو آرورانا تیٹی پاکستان نہ CDT ارش کے نما زال بولتے بے عزت کے ککنے اوفتے تی نما ہم دوارے نم کل آوار ہو رہے ہوتے تو آوار. نمتے نہ مون پنتا مونن بلوچ نہ لکبی کشب نم بلوچ افیرے نم نہ قاتلہ کو رے داسم وقت رے کہ صف بندی تھی بابو بلوچ مظلوم ہے مظلومیت نہ لوٹی بابو آوار مبو. اینو میں کلن خواست کے وا کہ کتنا قبائلی جنگت ختم کبو. دا ریاست شروع دے یعنی خواہشوں نے کہ بلوچ اسے ٹیلو تو جنگ کے اسے ٹیلو خلیر بٹے. دا کنا خواست نو میں اینو ما ایڑو ایزا ایڑ نو میں خواست کے وا کہ قبائلی جنگت اتنا ختم کبو اسٹ مبو. امو ریاست نمونا امو ریاست کی ایسے بلوچ ورناس کہ ایسے کتاب ایسے تو اللہ پاک او کتاب نہ وجہ نو دے کائی بابن تسلاسل کے بند کے اکتا بندی کے اکتا ہمو ریاست اینو انت کہ ہمیں قبائلی امیر و معتبر تے اتیار تے سنی ہمو اتیار تے سنی کہ ننے بارے خلیر ننے یا حکمرانی کے دا کلہ تا خلاف ننے منظم جد و جہد کروئیے. میرے قوم کے شیرزال عورتوں، میں آج آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں. مجھ سے جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا تھا وہ حیران تھے. دیکھیں تو صحیح پنجاب کا ظرف دیکھیں، وہ بولتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب، عورتوں کو آزادی دینے کی ان کی بڑی بڑی تحریکیں. ہمیں دیکھ کر حیران تھے. بلوچ عورت ہو کر مارچ پہ نکلی ہو، بلوچ عورت ہو کر مرد بھی تمہارے پیچھے نکلے. میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بلوچ عورت بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے. یہ میرا شرف ہے، یہ میرا اعزاز ہے کہ میں بلوچستان میں پیدا ہوئی ہوں، جہاں میرا مقام میرے قوم پرستوں نے مجھے اس سماج میں سب سے بڑا مقام دیا ہے. جس طرح
मुखातिब हूँ मेरे भाइयों, जिस तरह ये वतन आपका है उस तरह बलोच औरतों का भी वतन है। जिस तरह आपको हक हासिल है कि आप सियासत करे और कौमी तहरीक में शामिल हो जाए, उस तरह बलोच औरत को भी हक हासिल है कि वो भी सियासत करे और कौमी तहरीक में शामिल हो जाए। जिस तरह मैं आप सब से यही गुजारिश करती हूँ कि ये तहरीक, ये आखिरी जंग ना सही, लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा। हर औरत को निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के हमरा निकलना पड़ेगा। इसमें बलूचिस्तान के हर फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 80 साल का माश है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द है। निकलो अपने घरों से। और मैं आपसे कहती हूँ, अपनी औरतों को बुनियादी तमाम हकूक दे दो, उनको पढ़ाई से ना रोके, उनको किसी भी चीज़ से ना रोके, और साबित करें इस रियासत को कि हम आज़ाद और तहजीब याफ्ता कौमों की तरह इस ज़मीन में वजूद रखते हैं। हमारे यहाँ औरत और मर्द दोनों बराबर है, दोनों ही कौम के हिस्से हैं। और इसी तरह बलोच औरतों को भी मेरा यही पैगाम है, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो तो अपने घरों से निकलें, अपने बेटों को बलोच तहरीक के साथ जोड़ें, अपने बेटों को बहादुरी के किस्से सुनाएं, उन्हें बहादुर बनाएं, उन्हें निडर बनाएं, उन्हें खौफजदा ना बनाएं। ये हमारी बका की जंग है। इस बका की जंग में अगर कोई बचेगा तो हम सब बचेंगे, वरना कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई बच ही नहीं सकता है इस जंग में। मैं अपने कौम के उस्ताद, दानिश्वर, टीचर, साफ़ी, उन सब से मुखातिब हूँ कि कोई हमें बाहर से आकर नहीं पढ़ाने वाला। मैं उन टीचर से मुखातिब हूँ कि जाए बलूचिस्तान के स्कूलों को फ़ाल करें, जाएँ हमारे बलोच बच्चों को पढ़ाएं। मैं उन डॉक्टर से मुखातिब हूँ जो शायद अपनी ज़िंदगी को बैरून मुल्क कहीं सेटल लाइफ देखना चाहते हैं। उनको कहती हूँ मैं कि बलूचिस्तान के लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आए अपने बलूचिस्तान में अपने लोगों का इलाज करें। और दूसरी बात, मैं उन दानिश्वरों, उन उस्तादों से कहती हूँ कि आएँ और बलूचिस्तान पर, बलोच तहरीक पर लिखें कि किस तरह पंजाब ने बलोच औरतों की असमत दरी की, लिखें कि किस तरह पंजाब ने इस एक पूरी कौम को दहशतगर्द करार दिया, लिखें कि पाकिस्तान की रियासत में हर अदारे ने बलोच नस्ल खुशी में अपना किरदार अदा किया। अदलिया ने 144 नाफिज किया, कम वक्तों ने, देखो तो सही कितने डरते हैं ये, कितने डरपोक हैं। उनको ये नहीं पता कि बलूचिस्तान में 144 1948 से नाफिज है। थ्रेट अलर्ट तो जारी करना था ना, थ्रेट तो है ना, आप सबसे थ्रेट है, आप सबसे। आपको मफलूज करने के लिए, आपको गुलाम करने के लिए रियासत ने अपनी हर मशीनरी का इस्तेमाल किया, लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बाला अजमरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है, हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। अगर इसके बाद तुम इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को मार भी दो तो मुझे यकीन है ये तहरीक उससे ज्यादा तवाना होगी, ये तहरीक उससे ज्यादा आगे बढ़ेगी। तुम जितने मारोगे हम उतने निकलेंगे। क्यों पूछते हो क्यों? तो बता दूं कि ये हमारा कौमी मसला है और हम अपनी कौम की बका, अपनी शिनाख्त की जंग लड़ रहे हैं, और इस शिनाख्त की जंग में हम अपने हौसलों से तुम्हें शिकस्त देंगे। वो तुम्हारी तनख्वाहदार फौज को हम अपने हौसलों से शिकस्त देंगे, ये हमारा ईमान है। और वो बलोच जो आज यहाँ मौजूद है, उन सब से मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आगे एक बहुत बड़ा सफ़र बाकी है। वो सफ़र जो हमारी कौमी शिनाख्त के बचने का सफ़र है। ये सफ़र है तहा मारा शुमारा हम ग्रंच भूलिए, ये सफ़र है तहा मारा शुमारा वतीनिया में दुरुस्त फ़र्क भी कर गया मश में दुरुस्तां गोशे कि हर जगह गारो भी गोए मर्दमनी काउलस्तां ब्याए ब्याए देमा ब्यारे आयन देमा ब्यारे वद्दे के पाकिस्तानी फौज शुमे लोग आनी तो का उरुश का औरुश बदला बूझते पूरा मन बूझते भले बूझते हमा मर्दमा गुश्ता कि पाकिस्तानी रियासत
یک دیواله انچه سخت دیواله که نپروشی بله آیر پروش دیگی آیر پروش ما وتی ہر امت و اسلاش دیا آئیے پروش دیا معیش میں مسترے کارے من نزانا کہ چکا روش دیگا آستے منی زندگی اش او دیگا چکا روش پاکستان ای روچا جلی بلی منا ایمانے تاکہ بلوچ استے بلوچستان استے شما جد و جہد دیما برے او ہمیں وڑ مرچی آت لگے ہمیں وڑ پدا کائے ای پشتا نشتگی مردم ای میں مردمان ایشانی زاگ ٹارچر سیلانی تا بندہ میں او شمیں باندھا تے وستا بندہ نو ایشانی جد و جہد نہیں نو شمیں جد و جہدی ماں شمارا چارک لوٹا شمیں جد و جہد اچھوں برے او یک بے بلوچاں یک بے اور آرما بلوچ آرما ڈیتھ سکواڈ مردم کی شمارا جنگ آیا یہ خلاف ابھی یک بے منی کر رہا دیگا اچھ نے شمیں وستا گوشا کے وستا بس من ابھی گوشا کہ اسلام آبادا ماں کی دشتگی ما شمارا دیستا شمیں ہر روز در آیک دیستا ما وش بودتگی ما وشال بودتگی کہ باندہ اسلام آباد ارچی بکا مارا ایک راجیا کیا دیما بارتے لگتے گا انگریزی ہے کنا Dear world, you have been kept silent from decades on Baloch genocide. You have been a facilitator on Baloch genocide. Baloch has been facing systemic genocide from decades, where thousands of Balochs are enforcedly disappeared, and while thousands have been killed by the state of Pakistan. And you keep your silence. You have kept your silence against these genocidal policies. Look at those peoples. These all are the victims of Pakistani state atrocities. They all want you to act upon your human rights. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they have deprived us on our fundamental rights, right to live, right to freedom of expression. We want you to listen us. We want you to want you to stop this silence. We want you to give us coverage. Our peoples are dying because of the Pakistani state atrocities. They are murdering us, they are butchering us. They didn't even left a single family without state violence. We urge you people that come and send your fact-finding mission to investigate the Pakistani state war crimes in Balochistan, to investigate that what funds you are giving to Pakistan on the name of terrorism. It has been exploited by killing of Baloch innocent people. Thank you. Baloch Raj. ما پدا شمارا منتوار کشی ازال بولانا منتوار کشی وما منی ایمانی تاکہ بلوچستان است و بلوچ استی شما ہمیں وڑ پات کائی ارزان نائید پادا یک منزانا بلی دیگر راہ نیستی دیگر راہ ہیچ نیستی میں کہہ رہا بس یک کی رائے آرہا ہمیشہ کی موتی مزامتا مضبوط بکنی ماں گوشا گاؤں منی ایمانے مرچی بچارے میں تعداد چکا بازے مرچی اترس سے تگا وطی کہیں تانی تو کا نشتا کا اترس سے تگا ایرانا چھو بکنا رستری فوجی آرتگی میں سرا رستری فوجی اما فوج کی آیر گوشک بھی برو بلوچے زالے گوشانا چک اے ریاست ار روز تی لوگے پامالیا کنگا ہے نوے تائی سرا ڈیپینڈ کا جب پاکستان کے ظلم و ذاتی اور بربریت کی پاداش میں بنگلہ دیش آزاد ہوئے تو اس کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو پوری دنیا کی قوموں نے مبارکباد دی کہ مجیب الرحمان تمہیں مبارک ہو کہ تم نے پاکستان جیسے فاشسٹ اسٹیٹ سے آزادی حاصل کر لی. مجیب الرحمان نے کہا کہ ہم نے آزادی تو ضرور حاصل کر لی ہے لیکن اب بنگلہ دیش میں ایک بھی کنواری لڑکی موجود نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جب بلوچ کو سوچنا چاہیے. یہ وہ مقام ہے جب بلوچ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے آگے کا مستقبل کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے بڑھے, دشمنوں کو دکھائے کہ آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ بنگال ہے, آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ 1971 ہے,
اور بلکہ یہ سوچنا کہ یہ بلوچستان ہے اور بلوچستان اپنے شہیدوں کی قربانی سے اپنے وطن کی رکھوالی کرے گا، آپ کے تمام پالیسیوں کے خلاف ویسے ہی کھڑا رہے گا جیسے وہ کھڑا تھا۔ ایک شعر، دار باں بیگوا باں طوفان باں بلے ای شغانہ جت مکنت منا کسے کہ پشت تک انزے تک مارا پشت تک انزگی نہیں پدا اچف بس مونی نوئی کنراج ای نما منت وارو بلے خلوئی اف ننا خلیف ہوئی ہے موفتے کے ننے خلیفے نو اب خلیف ہوئی ہے موفتے کے ہمیں ننے خلیفے نو خلیف ہوئی ہے تنخواہ دارنگا فوجی تے پار ہوئی ہے کہ نمیں بواسے وار تے نامے پتلون تے بنگلہ دیش نتا وہ اللہ بابو بلوچستان۔ اور ہمارے اس دھرنے میں موجود شروع دن سے جب ہم نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی، پی ٹی ایم کے ساتھی، پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھی، وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ تحریک ہر مظلوم قوم کی تحریک ہے، میں ان سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اب ہمیں اس تفریق کو ختم کرنا چاہیے، اب ہمیں اپنے بلوچ پشتون نسل کشی کے خلاف یکجا طور پر متحد طور پر سامنے آنا ہے اور ریاست کو بتانا ہے کہ ہم ہم ایک ہے۔ بلوچوں کا لیڈر اور پشتونوں کا لیڈر جو منظور پشتین تھا وہ ہمارے پاس آ رہا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا۔ ان گرفتاریوں سے آپ پشتون قوم کی آواز کو روک نہیں سکتے۔ وہ پشتون مائیں جب اسلام آباد میں ہمارے دھرنے میں آتے تھے، ان کے بچوں کو ہم دیکھتے تھے، وہ درد منسلک ہے، وہ درد ایک ہے، جس درد سے پشتون ماں گزر رہی ہے اسی درد سے بلوچ ماں گزر رہی ہے، اور ہمارے اس درد کا وجہ صرف اور صرف وہی پاکستانی فوجی ہے۔ جب دشمن ایک ہے تو اس کے خلاف ہمیں متحد ہو کر اس مذمتی جنگ کو آگے بڑھانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں جو تحریک چل رہی ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کے خودداریت کے لیے نکلے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہمارے اس مظلوم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے اس مظلوم کی آواز بنیں گے۔ بلوچ ہر اس مظلوم کی آواز بنے گا جو اس ریاستی جبر، اس کے غیر قانونی، اس کے غیر آئینی کاموں کے خلاف نکلے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی آپ لوگوں کی آواز ہے، آپ لوگوں کو اس کی آواز بننا پڑے گا، لیکن عملی طور پر آنا پڑے گا، اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس ریاست کو یہ بتانا پڑے گا کہ بلوچ ایک فرسٹریٹڈ قوم نہیں ہے، یہ اگر اتنی طاقت میں یہاں آ سکتے ہیں تو اس سے زیادہ طاقت اپنے پلیٹ فارم بلوچ یکجہتی کمیٹی کو دے سکتے ہیں، توانائی دے سکتے ہیں، اپنے لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو آپ کے ریاستی جبر سے نکال کر بلوچ قومی تحریک میں لا سکتے ہیں۔ ہم دوبارہ آئیں گے، ہم بلوچستان کے کونے کونے جائیں گے، اور ہمارے مطالبات اب بھی وہی ریاست کو کہتی ہوں کہ اپنے فوجیوں کو لگام دو، جبری گمشدگی بند کرو، ان ماؤں کے پیاروں کو واپس لے کر آؤ، اپنے ڈیتھ اسکواڈز کو بند کرو، اپنے ڈیتھ اسکواڈز کو ختم کرو، اور ہر اس چیز کو ختم کرو جو تم نے بلوچوں کے خلاف کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب تک آپ اپنے فوجیوں کو لگام نہیں دیتے، بلوچ اسی طرح منظم طور پر آپ کے سامنے کھڑا رہے گا۔ آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ لاشیں گرائیں اور کتنے گرائیں گے؟ لاشیں گرنے سے ہم کیا کمزور پڑ جائیں گے؟ آ جائیں، کس کو ماریں گے آپ؟ جتنے ماریں گے ہم اتنے نکلیں گے، اور ہماری ہر نسل آپ کے خلاف صرف مذمت کا ہی راستہ اپنائے گی۔ بلوچستان زندہ باد، بلوچ زندہ باد۔ اور پھر سے میں کہوں گی آپ سب ساتھیوں کو کہ جو پیٹیشن ہم نے دائر کی ہے اس پیٹیشن کو سائن کریں اور اس تحریک کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ تحریک ہم آپ کی توانائیاں مانگتی ہے، یہ تحریک چاہتی ہے کہ آپ اپنا صبح و شام اس چیز پر خرچ کریں کہ کیسے آپ بلوچ تحریک کو بچا سکتے ہیں۔ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ بھی کہنا چاہتی ہے کہ بلوچ اپنے ہر شہید کا وارث ہے۔ 25 جنوری 2014 پاکستان نے ایک بڑے بلوچ نسل کشی کی پالیسی کو دبانے کی کوشش کی، جب توتک غزدار سے 170 بلوچ فرزندوں کی لاشیں دریافت ہوئی۔ وہ لاشیں لاوارث نہیں ہے جن پر آپ نے ابھی بھی اپنے پہرے داروں کو بٹھایا ہے، ان لاشوں کی وارث بلوچ قوم ہے۔
اور آج ان لاشوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اور اس بلوچ کو جس نے اس قومی تحریک کے لیے اس قوم کی بقا کے لیے اپنی جان دی اپنی قربانی دی ان کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ اعلان کرتی ہے کہ آج کے بعد ہر سال 25 جنوری توتک میں جو اجتماعی قبریں ملی تھی اس دن کو ہم بلوچ نسل کشی کے دن کے طور پر منائیں گے اور اپنے شہیدوں کو یاد کریں گے ان لوگوں کو یاد کریں گے جن کو آپ نے اپنے ٹارچر سیلوں میں مارا جو جب شہید ہو رہے تھے انہوں نے اس انقلاب کا خواب دیکھا تھا جو آج میرے سامنے ہے. ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ نے ہماری کتنی نسلیں اپنی توپوں سے اڑائے ہیں. ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے اپنے شہیدوں کو. ہم ہیں ان اجتماعی قبروں کے وارث جن کو آپ پھینکتے ہو نا, وہ بلوچ کی قبریں ہیں, بلوچ نسل کی قبریں ہیں, بلوچ قوم کی قبریں ہیں. بلوچ اپنے شہیدوں کے وارث ہے. بلوچ اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولے گا, نہ آپ لوگوں کو بھولنے دے گا. یاد کرنا 25 جنوری بلوچ نسل کشی کا دن ہے. وہ دن جب ہم آپ کو آپ کے ہر جرم کا بتائیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کتنے نوجوانوں کو مارا ہے, آپ نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے. اپنی دھرتی پر پڑے ہوئے ہر بوند کا حساب لیں گے. یہ بلوچ قوم کا وعدہ ہے آپ سے. زندہ باد بلوچستان, زندہ باد اور بلوچستان سرجم باد. منتوار منی راج. نعرہ بلوچ, نعرہ بلوچ, نعرہ بلوچستان, نعرہ بلوچستان. بلوچ نسل کشی, بلوچ نسل کشی. منتوار اینما میرتا نما قربانی تا نما بشمنینا نما داڑے برینگنا. منتوار اٹھ کنا راج کنا قوم کنے نمیا فخرے من فخر کنا کہ شما ایک دور شد کگے میں ماں تو بوارانی وستاد کگے شما میں درد ہچ نیا ماں گوشاں کی تما زندانا بیبا بلے ای وڑی قومی اگر مناستے گوڑا ہزار رند بھی ما یتیم بیبا منا ہچ پروانے منا ہچ دکھ نے منا ہچ دکھ نے. زندہ باد بلوچ راج, پائندہ باد.